بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وإن كان الشوم في شيء ففي الدار وفي المرأة وفي الفرس. أخرجه البخاري في صحيح. محترم حضرات و خواتین، عزیز نوجوان اور معصوم بچوں، میں آج آپ سے جس مضمون پر بات کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے آیتیں بھی بہت ہیں اور حدیثیں بھی بہت ہیں. میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام مسلمان کی کیسے تربیت کرتا ہے اور مسلمان کو کیا کیا سکھاتا ہے. آپ یہ دیکھیے، ہر انسان کچھ نہ کچھ اس دنیا میں کام کرتا ہے. انسان کو بھی چھوڑ دیجئے، مسلمان کو رکھ لیں گے. ہر مسلمان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے. وہ اپنے کام میں کبھی کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے. اور جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ اسے اپنا کمال سمجھتے ہیں، اپنا ہنر سمجھتے ہیں، اپنی قابلیت سمجھتے ہیں اور اپنا تجربہ سمجھتے ہیں، اور پورا کریڈٹ اپنی ذات کو وہ پہنچاتے ہیں. یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، میں نے یہ کامیابی حاصل کی. تو جب کامیاب ہوتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے اندر دیکھتے ہیں، اور ناکام جب ہوتے ہیں تو باہر دیکھتے ہیں. کبھی وہ نہیں کہتے کہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ناکامی ہوئی، میری نیت کی وجہ سے ناکامی ہوئی، میرے ارادے کی وجہ سے ناکامی ہوئی، میری پلاننگ کی وجہ سے ناکامی ہوئی. وہ یہ نہیں کہتے. اس کا الزام کسی دوسرے پر وہ رکھنا چاہتے ہیں، رکھتے ہیں. کوئی ان کا ماتحت ملتا ہے تو اسے کر دیتے ہیں. کبھی کسی دوست کے، کسی مشیر کے، کوئی بھی نہیں ملتا ہے تو وقت کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ مہینہ خراب تھا، یہ دن خراب تھا، یہ وقت خراب تھا. دیکھیے انسان کی سوچ کیسی ہے. تو اسی کی تعلیم اور تربیت کے لیے اسلام آیا. جب سے یہ دنیا آباد ہے انسان کی سوچ ایسی ہی تھی. ہر کامیابی کا سبب اپنی ذات اور ہر ناکامی کا سبب دوسرا. باہر تلاش کرتا ہے وہ ناکامی کے سبب کو، اور کامیابی کا احساس اپنے اندر وہ پیدا کر لیتا ہے. ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ سفر کا مہینہ ہے، اور بہت سے لوگوں کو معلوم ہے کہ اس میں کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں، کیا کیا خرافات ہیں اور کیا کیا توہمات ہیں. یہ سب کیا ہے؟ ہندوستان میں اسلام آیا تو مسلمانوں نے اس کو گلے لگایا، اس کی عبادتوں کو بہت پسند کیا اور بہت ساری تعلیم کو انہوں نے پسند کیا، لیکن عقیدے کے اندر وہ ذرا کمزور رہے.
یہاں کے لوگوں پر اثر ڈالنے کی بجائے یہاں کے لوگوں کا اثر انہوں نے قبول کیا۔ ہمارا ملک بہت پرانا ملک ہے، اس کا ایک مذہب ہے، اس کا ایک فلسفہ ہے، اور اس کی زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، یہ سب کچھ ہے اس ملک کے اندر۔ تو ان کے پاس جو کچھ چیزیں تھیں، بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں نے اپنا لی، پسند کیا، اختیار کر لیا۔ آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں، خصوصاً شادی بیاہ، موت حیات اور دوسرے بہت سارے موقعوں پر جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو رسم و رواج ہے، جو اسراف ہے، جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، یہ سب برادران وطن سے قبول کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اسلام دنیا پہ اثر ڈالنے کے لیے آیا، دنیا والوں کا اثر قبول کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہیں سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ سب چیزیں اسلام نے سادگی کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دی کہ کیسے ہونا چاہیے۔ باتیں بے شمار ہیں، شادی ہی کو لے لیجئے، سب سے آسان بنایا اسلام نے اسے اور سب سے سستی بنایا اسے، کیونکہ زنا سب سے بڑی برائی ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر گناہ کا انجام تھوڑی دیر میں سمجھیے ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی قتل کرتا ہے، قتل کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی چوری کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لیکن زنا یہ نسلوں تک چلتی ہے۔ کیا کیا ہوتا ہے زنا کا انجام۔ اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سوسائٹی کے اندر زنا عام ہوگا وہاں قتل بھی عام ہوگا، یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسلام زنا کا سخت مخالف ہے، بڑی کڑی سزا، جسے آج کی دنیا وحشیانہ سزا کہتی ہے، اور اسلام پر طعن اور لعن کرتی ہے اسلام پر۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی بسر کرے۔ جب زنا اتنا بڑا گناہ ہے تو اس کا بدل دینا چاہیے، تو اسلام نے اس کا بدل شادی بنایا۔ اور اگر شادی مہنگی ہوتی تو انسان کے پاس ایک عذر ہوتا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں گا۔ اس لیے شادی کو جس قدر آسان بنایا جا سکتا تھا بنایا اسلام۔ آدمی ایک پیسے کے بغیر بھی شادی کر سکتا ہے، سنیں، ایک پیسے کے بغیر بھی شادی کر سکتا ہے۔ شادی میں جو ضروری ہے وہ مہر ہے، اور مہر پیسوں ہی کی شکل میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی چیز کے ذریعے ہو سکتا ہے، یا نہیں تو تعلیم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیم کو بھی مہر بنا کر آدمی شادی کر سکتا ہے۔ تو اسلام نے اس قدر آسان بنائے۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں، پڑھے لکھے لوگ بھی، علماء کے اندر بھی اور دوسروں کے اندر بھی، آپ دیکھیے غریب بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنا چاہتا ہے، قرض لے کر، سود کے ذریعے قرض لے کر، اور کیا کیا کر کے، رہن رکھ کے، بیچ کر اپنی چیزوں کو وہ یہ کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب اسلام نہیں ہے، یہ برادران وطن کا اثر ہے۔ ان کے پاس ایسا ہوتا، ہم نے اس کو قبول کیا۔ آپ حیران ہوں گے سن کر، جانتے ہوں گے عہد نبوت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شادیاں ہوتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ مدینہ منورہ دور نہیں، ایک ہی شہر، ایک ہی جگہ سب رہنے والے، شادی ہوتی صحابہ کرام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلتا۔ کبھی کسی کے کپڑے میں رنگ وغیرہ دیکھ کر پوچھتے یہ کیا ہے، تو کہتے میری شادی ہوئی۔ تو پھر اگر وہ خوشحال ہوتا تو آپ فرماتے کم سے کم ایک بکری کا ذبح کر کے ولیمہ کرو، یہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہوتی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو علم نہیں ہوتا۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، آج تک کتابوں کے اندر اختلاف ہے یہ شادی کہاں ہوئی، کب ہوئی، آپ احرام میں تھے یا نہیں تھے، یہ سب مسئلے چلتے ہیں آج تک۔ تو دیکھیے آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مقام ہے آپ کا، کیا مرتبہ ہے۔ آپ کی شادی ہوتی ہے، صحابہ کو پتہ نہیں چلتا، اور صحابہ کرام کی شادی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتا، کسی نشانی کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا، وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ دنیا کے اندر جتنی بدعات تھیں، جتنی خرافات تھیں اور جتنا فساد تھا، ان سب کو دور کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بھیجا۔ یہ بتایا، قرآن شریف بتاتا ہے۔ تو ایسا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کے مسلمانوں نے عبادات کو گلے لگا، بہت پسند آئی ان کو، نماز پسند آئی، روزہ پسند آیا، حج زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ان کو پسند آئی،
لیکن عقیدے کے اندر انہوں نے جیسا عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کا، اس میں پوری کامیابی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم کے پاس ایک مہینہ سال میں برا ہے، منحوس ہے ایک مہینہ۔ تو مسلمان نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، انہوں نے بھی ایک مہینے کو منحوس قرار دیا، وہ مہینہ سفر کا ہے۔ اور پھر ان کے پاس ہفتے میں ایک دن منحوس ہے، سمجھ لیجئے منگل کا دن ان کے پاس منحوس ہے۔ تو مسلمانوں نے یہ سوچ کر انہوں نے کہا چہارشنبے کے دن کو ہم منحوس قرار دیں گے۔ ایسا ایک ریس ہے، ایک مقابلہ ہے۔ دین کی تعلیم کہاں ہے؟ اسلام مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور کیا سکھانا چاہتا ہے، ان سب چیزوں سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے اسلام۔ یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ غلط عقیدے کی وجہ سے ہے۔ انسان کو جو کامیابی ہوتی ہے اور ناکامی ہوتی ہے، یہ سب اس کی غلطی کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے، اور اس کی اچھائی اور اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اسے کامیابی ہوتی ہے۔ یہ اسلام یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھانا چاہتا ہے۔ کتنی آیتیں میں نے کہی، میں نے جو آیت پڑھی اس کے علاوہ دیکھیے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، فرمایا جو بھی تم کو اس دنیا کے اندر اچھائی ملتی ہے، جو کامیابی ملتی ہے، وہ اللہ کی جانب سے۔ سورہ نساء کی آیت، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو ناکامی تمہیں ہوتی ہے، جو برائی تمہیں ملتی ہے، جو نقصان تمہیں پہنچتا ہے، یہ تمہارے ارادے، تمہاری نیت اور تمہارے خیالات کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ یہ قرآن شریف نے کہا۔ کئی آیتوں میں نے جو آیت پڑھی اس کے علاوہ یہ آیت ہے جو آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو حدیث سنائی بخاری، ایسی کئی حدیثیں۔ تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سقم، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور بدفعلی لینا، برا شگون لینا یہ ناجائز ہے، اور الو کو منحوس سمجھنا یہ غلط ہے، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر کوئی اچھا کام کرنے سے باز رہنا، دور رہنا یہ غلط ہے۔ یہ فرمایا ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، ان چیزوں کے اندر اچھائی پیدا کرنے یا خرابی پیدا کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر۔ فرمایا دوسری حدیث میں، حدیث قدسی میں، لا تسبوا الدہر، فرمایا زمانے کو گالی نہ دو، وقت کو برا نہ کہو، زمانہ میرے ہاتھ میں ہے، زمانہ سب کچھ میرے اس قدرت میں، اسی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ پھر آپ اسلام کی تعلیم کو دیکھیے، ہر بات کا لحاظ رکھا ایک مسلمان کو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ سب بتائی۔ اب لا عدوہ میں نے ایک بات کہی، لوگ سوچیں گے کہ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں، یہ کہتی ہے میڈیکل سائنس، تو اسلام نے کیسے کہا؟ تو اسلام یہ کہتا ہے لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اگر لگنا اس کے نصیب میں ہے تو لگتی ہے۔ کیسی بات ہے دیکھیے، بہت ہی حکیمانہ بات۔ اور ہم دیکھتے ہیں بہت سی بیماریاں ہیں، شوہر کو رہتی ہے، بیوی کے ساتھ شوہر پوری زندگی گزارتا ہے، لیکن بیوی کو وہ بیماری لگتی نہیں ہے، کئی قسم کی بیماریاں۔ اسی طرح بیوی کی بیماری شوہر کو نہیں لگتی ہے، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ مصافحہ کیا، ہم نے اس کے ساتھ معانقہ کیا، ہم اس کے بازو بیٹھے، اس کی بیماری ہمیں لگ گئی، یہ سمجھتا ہے۔ تو تقدیر کے ذریعے ہوتا ہے، اسے آپ یوں سمجھیے پھلدار شاخ ہے، اس کے اوپر کوئی پرندہ بیٹھتا ہے، پکے ہوئے پھل نیچے گر جاتے، وہ پھلوں کو گرنا ہی ہوتا ہے، اگر پرندہ نہیں بیٹھتا تب بھی وہ پھل گرتے، ان کو بہانا چاہیے۔ تو اسی طرح بیماریوں کے لیے بہانا چاہیے، کسی بہانے کی وجہ سے یہ بیماری آتی ہے، ان سے ملنے کی وجہ سے نہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ خراب ہے۔ تو اسلام نے یہ بات بتائی کہ تم اگر یہ تمہارا ایمان یہ ہے کہ مجھے جو کچھ بھی پہنچے گا وہ میرے نصیب میں تھا، مجھے پہنچنا ہی تھا، تو تم بیماروں سے مل سکتے ہو، بیماروں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، اٹھ سکتے ہو، یہ فرمایا۔ اور اگر تمہارا عقیدہ ایسا ہے کہ تم معمولی بات کو اس کی وجہ سے ہوئی، اس کے سبب سے، اس کے طرف سے، تو فرمایا آپ نے اس سے نہ ملو، فرمایا
دیکھیے اسلام عقیدے کی حفاظت چاہتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ بہت پکا اور مضبوط ہے, کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میرے نصیب میں تھا, مجھے ہوا, یہ سمجھتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں سب کے ساتھ. لیکن اگر آپ دوسروں کو اس کا الزام دیتے ہیں, دوسروں کو اس کا دوش دیتے ہیں, سبب بناتے ہیں اس کی وجہ سے, تو ایسے لوگوں سے فرمایا کہ تم ان سے دور رہو. فرمایا دونوں کی مثالیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عمل کے ذریعے بھی اور قول کے ذریعے بھی. بڑی بیماری والا جزامی, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا بھی کھایا, اور یہ بھی آپ نے فرمایا. اور ایک آدمی بیعت کرنے کے لیے گیا بڑی بیماری والا, تو دور سے ہی آپ نے فرمایا ہم نے تم سے بیعت کر لی, تم جا سکتے, یہ آپ نے فرمایا. تو دیکھیے سب کے لیے نمونہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ سب عقیدے کی بات ہے. تو عقیدہ بھی سکھایا اور تدبیر بھی سکھائی. آپ کو کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ بتایا. تو پھر پوری حدیث میں لا عدوا ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر, یہ سب زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا. سفر کا مہینہ ان کے پاس منحوس اس لیے تھا کہ سفر سے پہلے جو مہینے ہیں ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم, یہ تینوں مہینے قابل احترام کہے جاتے ہیں. منہا اربعۃ حرم, یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے بہت ہی احترام کے مہینے ہیں. اس میں لڑائی نہیں کرنا چاہیے, اس میں ظلم, کبھی بھی لڑائی اور ظلم نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس میں بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. تو فرق ہوتا ہے, گناہ کے اندر بھی فرق ہوتا ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وہی زنا اگر آدمی اپنی پڑوسن سے کرتا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر کہتا ہے. تو اس لیے ایک چیز جو گناہ ہوتی ہے وہ گناہ میں بھی فرق ہوتا ہے. تو لڑائی, مار پیٹ اور دوسرا لوٹ مار, یہ سب ہمیشہ برا ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں کرنا ناقابل معاف جرم ہے. یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا. تو 3 مہینے مسلسل آتے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم. یہ 3 مہینے لوگ, کیونکہ ان کی زندگی میں لوٹ مار ہی ان کی زندگی ہے. لوٹ مار, غارت گری اور دوسروں کا مال چھیننا, خون بہانا, یہ عرب میں زمانے جاہلیت میں ان کی زندگی تھی. تو یہ 3 مہینے وہ بڑی مشکل سے گزارتے تھے, دن گن گن کے گزارتے تھے. کب گزریں گے یہ 3 مہینے؟ یہ 3 مہینے گزرنے کے بعد سفر کا مہینہ آتا تھا, تو اس سفر کے اندر لوٹ مار شروع ہوتی تھی. قتل, غارت گری, فساد, کیا کچھ ہوتا تھا, بیوہ, یتیم, سب کچھ ہوتا تھا. اس لیے سفر کا مہینہ اس دور میں منحوس سمجھا جاتا تھا. انہوں نے منحوس قرار دیا اسلام آنے سے پہلے. لیکن اسلام جیسا کہ قرآن نے کہا ہر غلط عمل اور ہر غلط عقیدے کی اصلاح کے لیے اسلام آیا. تو آپ نے فرمایا کہ مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی, دن کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوتی. اور آپ تاریخ کے اندر دیکھ لیجئے, سفر کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اندر آپ دیکھیے, اسلام کا غلبہ سفر کے مہینے سے ہی شروع ہوا. ہجرت 27 سفر کو ہوئی. ہجرت آپ جانتے ہیں, مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے, اسلام کی تعلیم دی اور لوگوں کو مسلمان بنایا. جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. کیسے ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, کیسے ان کی پیٹھ میں اور ان کے سینے میں دہکتے ہوئے کوئلے رکھے گئے اور ان کو برچیوں سے, نیزوں سے یہ کر دیا گیا. یہ سب 13 سال ہو, بہت مشکل, ایک ایک دن مشکل. تو ہجرت کا حکم دیا, اور یہ ہجرت کا حکم جو ہوا, ہجرت شروع ہوئی 27 سفر کو, اور وہ اسلام کے غلبے کی تاریخ ہے, سمجھ لیجیے. تو سفر ہی میں اسلام کے غلبے کا آغاز ہوا. اور اس کے علاوہ اچھے اچھے کام ہوئے اس مہینے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام المومنین زینب رضی اللہ تعالی عنہ, ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ دونوں کا نکاح آپ سے اسی مہینے میں ہوا, سفر کے مہینے میں. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سفر ہی کے مہینے میں ہوا. اور بڑے بڑے دشمنان اسلام جو قبول کیے وہ سفر کے مہینے میں قبول کیے. سعید ابن عاص, بہت بڑی شخصیت سعید ابن عاص کی, مدینے کے گورنر تھے. ان کے محل کے نشانات اب بھی موجود ہیں مدینے کے اندر, وادی عقیق میں. وہ اسی مہینے میں مسلمان ہوئے. عثمان بن ابی طلحہ وہ اسی مہینے میں مسلمان ہوئے, سفر کے مہینے میں. خالد بن ولید
رضی اللہ عنہم جمیعاً، یہ بھی اسی مہینے کے اندر مسلمان ہوئے، اور خالد بن ولید کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو مزید غلبہ حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا، سیف من سیوف اللہ، فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوتا ہے۔ خالد بن ولید ہر میدان میں دشمنان اسلام کے خلاف جو معرکے ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، پہلی صف میں سب کے سامنے کھڑے رہتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی تقویت پہنچی ان کے ذریعے، بڑی طاقت پہنچی ان کے ذریعے۔ یہاں عبرت کی ایک بات یہ بھی سن لیجئے، خالد بن ولید کا انتقال کیسے ہوا یہ جان لیجئے۔ بستر پر ہو، بستر پر، گھر میں، کمرے میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 80 جنگوں میں شرکت کی، میرے جسم میں اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر کا، تلوار کا، نیزے کا اور خنجر کا زخم نہ لگا ہو۔ شہید ہونے کی میری بڑی تمنا تھی اور آرزو تھی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کی موت جہاں لکھی ہے، رکھی ہے، وہی اس کی موت ہوگی۔ آج دیکھو میں بستر میں بوڑھی عورتوں کی طرح مرتا ہوں، کما تموت العجائز فلا نامت اعین الجبناء، فرمایا بزدلوں کو سنا دو، جو سمجھتے ہیں وہاں ہاتھ دیں گے، وہاں پیر رکھیں گے اور اس میں دخل دیں گے اور میدان جنگ میں جائیں گے تو مر جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں، ان کو سنا دو میں نے 80 معرکوں کے اندر حصہ لیا اور میری موت بستر پر اپنے گھر میں اور اپنے کمرے میں ہو رہی، فلا نامت اعین الجبن۔ تو یہ سب باتیں آپ دیکھیے، آپ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کیا جاتا، اس میں شادی بیاہ نہیں، پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لوگوں کے کہنے سے، علماء کے واعظ و نصیحت سے دماغ کھلے ہیں، اور اب جیسا پہلے ہوتا تھا ایسا نہیں ہوتا، لوگوں کو ہمت ہو رہی ہے، جرأت ہو رہی ہے اچھے کام کرنے، کاروبار شروع کرنے، شادی بیاہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں کیا کیا خرابی ہے، کہاں کہاں خرابی ہے۔ اسلام کو پورا ہمیں لینا چاہیے، اگر اسلام کی برکت کو ہمیں دیکھنا ہے۔ خذوا الاسلام جملۃ ودعوہ، اسلام کو ہم 50%، 75% رکھ کے اسلام کی برکات کو نہیں دیکھ سکتے۔ 100% ادخلوا فی السلم کافہ، آدمی کو ہر لحاظ سے چاہے نفع ہو یا نقصان ہو، اسے فائدہ ہو یا کچھ بھی ہو، اسے پوری طرح مسلمان بن کر زندگی بسر کرنا چاہیے۔ جو میٹھا میٹھا ہے اسے کھا لے اور جو کڑوا کڑوا ہے اسے تھوک دے، ایسا اسلام نہیں، ہر چیز کو اس نہ کرنا۔ اس کے بعد آپ نے اسی حدیث کے اندر، اس سے پہلے کی ایک حدیث ہے جو بخاری ہی میں ہے، اس میں آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں نہیں ہیں، ادوا بھی نہیں، تیارہ بھی نہیں، صاف حامہ بھی نہیں، سفر بھی نہیں، یعجبنی الفال، فرمایا مجھے فال بہت اچھا لگتا ہے، یہ فرمایا آپ نے بخاری کی حدیث میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا وما الفال یا رسول اللہ، پوچھا فال کیا ہے، پوچھا تو آپ نے فرمایا کلمۃ طیبۃ، فرمایا اچھی بات، اچھی سوچ، میٹھے بول، خدمت کا جذبہ، یہ فال ہے، یہ مجھے پسند ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ضد ہے اس کی، شگون جو ہے، برا شگون، اس کی ضد ہے یہ فال۔ فال کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی بات کریں، لوگوں کو خوش کریں، میٹھی بات کریں، یہ فال ہے، یہ پسند ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام اخلاق سکھاتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، ایسی بات کہ سارے لوگ پسند کریں اور سارے لوگ خوش ہوں، ایسی بات سکھاتا ہے۔ تو فال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے کہیے صبح صبح آپ سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ میرا دن بہت اچھا گزرے گا، یہ آپ کہہ سکتے۔ آپ سے ملاقات ہوئی، میرا کام ہو جائے گا، میرا کام آسان ہو جائے گا، یہ فال ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اس سے کتنا خوش ہوگا آپ کا مخاطب کہ آپ کہتے ہیں میں نے پہلے آپ کو دیکھا، میری نظر پہلے آپ پر پڑی، یہ آپ نے فرمایا یعجبنی الفال، مجھے پسند ہے۔ اس کے مقابلے میں شگون ہے، برا شگون، اس میں اگر آپ یہ کہیں گے میں نے آپ کو دیکھا، میرا دن آج خراب ہو گیا، کتنی بڑی بد اخلاقی ہے، کیا ہوگا بتائیے؟ اگر آدمی ایسے کہے آپ کی وجہ سے میرا کام نہیں ہوا، صبح صبح میں نے آپ کو دیکھا اور میرا دن بہت خراب گزرا، ایسے اگر آپ کہیں گے تو یہ بد اخلاقی ہے، یہ اسلام سے بھی بڑھ کر بد اخلاقی ہے، یعنی انسانیت سے بھی گری ہوئی یہ چیز ہے۔ اور دوسری بات آپ جو کہیں گے، جس کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے پسند ہے، یعجبنی الفال، فرمایا، تو اس کی ایک مثال بھی آپ دیکھیے۔ حدیبیہ
آپ سنتے ہوں گے، ایک مقام کا نام ہے مکہ مکرمہ سے 22 کلومیٹر پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں 53 سال گزرے، 50 پر 3 سال گزرے۔ ایک ایک چپے سے آپ کا دل لگا ہوا تھا، اٹکا ہوا تھا، آپ مکہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ظلم کی وجہ سے آپ نے مکہ چھوڑا۔ ہجرت کی رات کو آپ بلندی پر کھڑے ہو کر پورے مکے پر آپ نے نظر ڈالی، آپ کے آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے فرمایا، اے مکہ ہم تجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے مگر تیرے باشندوں نے ہمیں مجبور کر دیا۔ 53 سال زندگی کے گزرے ہو تو آپ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں 6 سال گزر چکے تھے۔ بار بار آپ کو مکہ یاد آتا، کعبہ یاد آتا اور وہاں کی چیزیں آپ کو یاد آتی۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا سورہ فتح کے اندر کہ آپ عمرہ کر کے آئیے، یہ حکم دیا۔ تو آپ عمرے کے لیے 700 صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، 6 سن ہجری یعنی ہجرت کے 6 سال بعد آپ تشریف لے گئے، اور حدیبیہ 22 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچ کر آپ نے مکے والوں کو اطلاع بھیجی کہ ہم آئے ہیں، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس ہو جائیں۔ لیکن مکے والوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، اب بھی دوبارہ مکے میں نہیں آ سکتے، ہم آپ کو گھسنے نہیں دیں گے، داخل ہونے نہیں دیں گے، یہ انہوں نے کہا۔ سفارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، ادھر سے بھی لوگ جاتے، ادھر سے بھی جاتے، معاملہ بہت سنگین ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب لڑائی ہوگی، بہت بڑی خونریزی ہو گیا، ایسا معلوم ہوتا تھا، سب مشکل میں پڑ گئے۔ صحابہ نے بیعت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اگر ایسا کوئی نازک وقت آئے گا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، یہ انہوں نے کہا۔ اس بیعت کا ذکر قرآن شریف میں سورہ فتح کے اندر موجود ایسا تھا۔ تو بہت ہی مشکل گھڑی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، لڑنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، لیکن ایسے معاملہ پیش آیا تو انہوں نے کہا جو ہے ہمارے پاس اسی کے ساتھ ہم لڑیں، ہم پیٹھ نہیں دکھائیں۔ تو ایسی سنگینی کے وقت قریش کی طرف سے جو سردار آیا بات کرنے کے لیے، تو اسے دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا روشنی کی کرن آپ نے دیکھی کہ فرماتے ہیں معاملہ آسان ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا قریش کا جو سردار بات کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کا نام سہیل ہے۔ فرمایا سہیل کا معنی آسان۔ تو دیکھیے اس کا نام سہیل تھا، اسے دیکھ کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا، اور ہوا بھی ایسے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ قریش نے یہ کہا کہ آپ لوگ واپس جائیے، آئندہ سال آپ آ سکیں گے، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے۔ بڑی لمبی تاریخ ہے، مجھے وہ پوری بات نہیں بتانا ہے، مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ آپ نے جو فرمایا یعجبنی الفال، آپ کسی چیز کے بارے میں برا شگون نہ لو، یہ بد اخلاقی، دوسروں کے دلوں کو توڑنا ہے، اس کی بجائے آپ فال کو، اچھے شگون کو استعمال کرو، اس سے آپ لوگوں کو اپنے قریب کریں گے، لوگوں کو اپنا دوست بنائیں گے، لوگوں کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ تو اس سلسلے میں میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جو جنگ سر پر منڈلا رہی تھی یہ ختم ہو جائے گی، آپ نے فرمایا۔ تو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا سہیل آئے ہیں قریش کی طرف سے، اور سہیل کا معنی آسان۔ تو دیکھیے یہی ہے فال، یعجبنی الفال۔ تو اسلام نے اس کے ماننے والوں کا ایسا بنایا۔ دونوں باتیں آپ نے دیکھی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بیمار کے ساتھ ملنے سے آپ بیمار ہو جائیں گے تو اسلام یہ کہتا ہے آپ اس سے دور رہیے۔ دیکھا آپ نے حکم دیا تندرست اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے الگ رکھو، یہ بھی آپ نے حکم دیا، تندرست اونٹوں کو بیمار اونٹوں سے الگ رکھو، بخاری کی حدیث۔ تو دیکھیں یہ بھی بات آپ نے بتائی، ایسا نہیں کہ آپ بیماروں کے درمیان ہی رہیے، بیماروں سے ملتے رہیے، ان کا بچا ہوا کھائیے، بچا ہوا پیجیے، ایسا نہیں کہتا ہے اسلام، یہ آپ کے عقیدے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ نقصان ہوگا تو آپ دور رہیے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میرے نصیب میں ہوگا تو ہر حالت میں چاہے ملوں نہ ملوں مجھے یہ ایسا ہوگا، یہ آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ کو ملنے کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ تو میں نے کوشش کر کے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ اسلام میں ہر چیز کا لحاظ رکھا ہے، اسلامی تعلیمات میں ہر بات کا لحاظ رکھا ہے
کہ ایک مسلمان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے اور ایک مسلمان کا کام کیسے ہونا چاہیے اور مسلمان کا آپس میں تعلق کیسا ہونا چاہیے، ان سب باتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام ایک ہی بات نہیں کہتا کہ تمہیں ہر حالت میں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں کسی حالت میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ اسلام نہیں کہتا، یہ آپ کے عقیدے پر چھوڑ دیتا ہے، آپ کے ایمان پر اس بات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات مان لینا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی اچھائی تمہیں پہنچتی ہے، کامیابی پہنچتی ہے، نیک نامی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاؤ، اور اگر کوئی تمہیں برائی پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، ناکامی پہنچتی ہے تو تم اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، کیسے غلطی ہوئی، میری نیت میں کہاں فرق آیا، میرے خیالات میں کہاں فرق آیا، یہ سوچو۔ اس کا الزام جس طرح تم اپنی کامیابی کو اپنی طرف سے سمجھتے ہو، یہ بھی نہیں، کامیابی اللہ کی طرف سے، اور ناکامی کو جیسے دوسروں پر الزام دیتے ہو، آدمیوں پر یا مہینے پر یا دن پر یا وقت پر دیتے ہو، ایسا بھی نہیں ہے، یہ سب تمہارے اندر ہے، اس کو تم سامنے رکھ کر کرو۔ دن منحوس نہیں ہوتا، وقت منحوس نہیں ہوتا، اور کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کوئی پرندہ منحوس نہیں ہوتا، یہ اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح معنی میں پوری طرح اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی کے بعد ایک مسلمان وہ تمام وعدے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیے ہیں اس کا مستحق بنائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔